آپ دیکھیں پوری دنیا کے کروڑوں والدین نے بچوں کی اس عمر میں عادت بنائی کہ بچوں نے صبح جلدی اٹھنا ہے اور اسکول جانا ہے۔ دنیا بھر کے بچے جو ہیں، اور کروڑوں نہیں شاید اربوں میں ہوں گے، کہ جن کی عادتیں اس عمر میں والدین نے بنائی ہیں کہ جی وہ صبح جلدی اٹھیں گے اور اسکول جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین کا انفلوئنس اس عمر میں اچھا خاصا ہے بچوں پہ۔ وہ بچوں کو جس طرف ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ تربیت کا پہلا مرحلہ، اور اس پہلے مرحلے میں علماء نے فرمایا کہ اس وقت بچوں کی 3 عادتیں ڈال دینی چاہیے۔ اور پہلی عادت یہ کہ بچے کو نماز کا عادی بنایا جائے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے بچے کے لیے بہت کچھ چھوڑ کے جانا چاہتا ہے کہ جی کوئی ایسی چیز دوں کہ آگے اس کی زندگی میں ایسے پرابلم نہ ہو۔ اگر کوئی اچھی چیز آپ دینا چاہتے ہیں، ان اچھی چیزوں میں سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ اس کی عادت بنا دیں نماز کی۔ اور یہ نماز کی عادت پھر چھوٹتی نہیں ہے، کیونکہ نماز روحانی غذا ہے۔ جس طرح جسمانی غذا ہم کھاتے ہیں، عادت بن گئی، اب وقت آتا ہے کھانے کا تو جسم ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جی کھانا چاہیے۔ اسی طرح جس بچے کی آپ عادت لگائیں گے نماز کی، اب نماز کی عادت لگ گئی، اب آپ اس کے سر پہ نہ بھی کھڑے اور نماز کا وقت آئے گا تو اس کی روح چاہے گی کہ مجھے کچھ چاہیے، اس روح کی غذا کے لیے وہ نماز پڑھے گا۔ اور اگر آپ نے عادت نہیں بنائی تو بس پھر وہ کبھی پڑھے گا کبھی نہیں پڑھے گا، اور اگر برے ماحول میں جائے گا تو بالکل نہیں پڑھے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے اور قریب ایک نہر بہہ رہی تھی۔ آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ اگر کوئی شخص اس نہر میں 5 مرتبہ غسل کرے کیا اس کے جسم پر کوئی نجاست باقی رہے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی اگر 5 مرتبہ اس نہر میں غسل ہر روز کرے گا تو جسم پہ کوئی نجاست باقی نہیں رہے گی۔ آپ نے فرمایا یہی حال اس شخص کا ہے جو دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے، اس کے بھی وجود پہ کوئی گناہ کا اثر باقی نہیں رہے گا۔ تو والدین جو اپنے بچوں کو تحفے دے سکتے ہیں اس میں بہترین تحفہ یہ نماز ہے۔ وہ زندگی میں اگر غلطیاں کرتا بھی ہے، یہ نماز اس کی غلطیوں کو دھو دینے والی چیز۔ اور دوسری چیز اس عمر میں، یہ جو دوسرا مرحلہ ہے پیدائش سے لے کے 11-12 سال تک کی عمر، اس میں بچے کی آپ عادت لگائیں سچ بولنے کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے ہیں اور آپ کے وضو کا پانی نیچے ابھی گرتا نہیں، اور صحابہ کرام اس کو جمع کر لیتے اور اس پانی کو اپنے چہرے پہ اور اپنے سینوں پہ لگاتے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو مکمل کر کے پوچھا کہ جی یہ اپنے چہروں پہ میرے استعمال شدہ پانی کو اور سینوں پہ کیوں لگا رہے تھے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں لگا رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں، اسے چاہیے کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ تو جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑتا نہیں ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے قریب نہیں ہو سکتا۔ تو اگر بیٹوں کو، اولادوں کو، بچوں کو کوئی بڑی نعمت دینا چاہتے ہیں، اس عمر میں ساری عادتیں لگا سکتے ہیں۔ جب صبح جلدی اٹھنے کی عادت لگ سکتی ہے، اسکول جانے کی عادت لگ سکتی ہے، کرکٹ کھیلنے کی عادتیں لگتی ہیں ایسی پکی کہ 50 سال تک کھیلتا رہتا ہے۔ اس عمر میں جو لگ جاتی ہے تو پھر انسان نماز کی بھی عادت لگائے اور سچ بولنے کی بھی عادت لگائے۔ اور تیسری عادت جو ہے وہ ہے خدمت کی عادت لگائے۔ عام طور پہ بچوں کے والدین یہ کہتے ہیں کہ جی بچے تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ ہماری جان ہے، یہ گھر میں کیوں کام کریں؟ گھر میں اتنے ہم نے جو نوکر رکھ دیے تو بچوں سے کام نہیں کرواتے۔ اور عجیب بات یہ کہ بچوں کو جب خدمت کی عادت نہیں ہوتی، جب واقعتاً والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں اور بچے جوان ہو جاتے ہیں، عادت نہ ہونے کی وجہ سے وہ خدمت کرتے ہی کوئی نہیں ہے۔ بچوں کو جو خدمت کی عادت لگاتے ہیں اس کے 2 بڑے فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب وہ خدمت کرتا ہے تو اسے ریالٹی کا پتہ چلتا ہے کہ میں چھوٹا ہوں اور یہ باقی بڑے ہیں، ان کو مجھے ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ تو ترتیب کا پتہ چلتا ہے کہ میں چھوٹا ہوں، مجھے ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ
والدین کہتے ہیں نہیں نہیں ہمارے بچے کیوں کام کریں، تو ان کو گلاس بھی نہیں اٹھانے دیتے ہیں، کچن میں بھی نہیں جانے دیتے. اور ہوتا یہ ہے کہ پھر بچہ سمجھتا ہے کہ اچھا والدین بھی میری خدمت کریں، گھر کے نوکر بھی میری خدمت کریں، زندگی بھر بس میری ہی خدمت ہوتی رہے اور میں کسی کی خدمت نہ کروں. تو آپ نے تو بچے کو محروم کر دیا. اس میں آپ کا تو نقصان چلو تھوڑا بہت ہوگا، اس بچے کا کتنا بڑا نقصان کہ جس کو کسی کی بھی خدمت کرنے کی عادت ہی نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو دوسرے کی خدمت کرتا ہے، دوسرے کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کی مدد میں لگ جاتے ہیں. تو آپ نے تو اس کو اللہ کی مدد سے محروم کر دیا. تو بچے کی آپ کو خدمت کرنے میں آپ کا فائدہ کم، اس بچے کا فائدہ زیادہ ہے کہ اس کے اندر طبیعت پیدا ہوئی کہ میں نے بڑوں کی خدمت کرنی ہے، اللہ اس کی مدد کرتے ہیں. تو اس لیے بچوں کو کہا کریں، چاہے وہ 4-5 سال کا ہی کیوں نہ ہو، کہ پیر دبایا کر اپنی ماں کے اور دادا کے پیر دبایا کر، اور اپنے گھر میں بڑے جب وضو کریں تو ان کو ٹاول دیا کر. تو اس طرح کے کام جو ہیں وہ بچوں کے ذمے لگائیں. یہ کیا بات ہوئی کہ بچہ جو ہے اس کو آپ کہیں جی ایک گلاس پانی پلاؤ اور وہ پلانے کے لیے تیار نہیں، تو وہ آپ کے لیے کیا کرے گا اس دنیا میں؟ آپ پوری زندگی اس کے لیے کما کما کے تھک جائیں گے، وہ آپ کو پانی کا گلاس اٹھا کے بھی دینا نہیں چاہے گا. اور دوسری چیز جو ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس خدمت کرنے سے بچے کے اندر عاجزی آتی ہے، اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے، چھوٹا سمجھتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اپنے لیے اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے، جھکتا ہے، اللہ اس کو بلندیاں دیتے ہیں. تو آپ نے تو اس بلندیوں سے خود بچے کو محروم کیا. یا آپ کہتے ہیں میرا بچہ خدمت نہیں کرے گا جی، وہ کچن میں بھی نہیں جائے گا. تو پورے گھر میں چھوٹے چھوٹے کام ہیں بچوں سے کروایا کریں، چاہے گھر میں نوکر کیوں نہ ہو. یہ آپ کے لیے نہیں، یہ ان بچوں کی تربیت کے لیے، ان بچوں کے لیے بہت اہم ہے. تو یہ ساری چیزیں اس وقت ہو سکتی ہیں کہ ابھی یہ 12 سال کا نہیں ہوا. پھر تربیت کا ایک تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے اور وہ 13 سال سے 20-21 سال تک کی عمر، اور انگریزی میں ان کو ٹین ایجرز کہتے ہیں. اب بچہ بچہ نہیں رہا، بچہ از اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ پرسنالٹی ناؤ. یہ بچہ جو ہے اب اس کے اندر عقل بھی آ گئی ہے، اس کے اندر سمجھ بھی آ گئی ہے، اس کے اندر علم بھی آ گیا، کالج یونیورسٹیز میں چلے گیا ہے. اکثر بچے اپنے والدین سے زیادہ پڑھے لکھے ہو جاتے ہیں، اور اس وقت بچے کے اندر جو ہے طاقت بھی آ جاتی ہے. پہلے تو طاقت بھی نہیں تھی، اور بچے کے اندر شہوت بھی آ جاتی ہے، اور تو اور بچے کے پاس اسباب بھی آ جاتے ہیں، اس کے کانٹیکٹس بھی بن جاتے ہیں، اس کے دوست بن جاتے ہیں. تو وہ بہت اپنے آپ کو طاقتور، انڈیپینڈنٹ سمجھتا ہے. یہ وہ وقت ہوتا ہے جب والدین جو ہے کئی مرتبہ بچوں سے پریشان ہو کے روتے ہیں.